بے سوچے زبان کا استعمال، بے تولے الفاظ کو بولنا، یہ سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے آپس کی نفرتوں کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کیا میں تجھے ایک عمل بتاؤں؟ کیا میں تجھے ایک عمل بتاؤں؟ ایسا عمل جو بہت ہلکا ہے، بہت آسان ہے، لیکن جب قیامت کے دن ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا تو وہاں بہت بھاری ہوگا، تمہارے پلڑے کو جھکا دے گا۔ ہے بہت آسان، لیکن ترازو کو بہت زیادہ بوجھل کرنے والا اور نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دینے والا۔ حضرت ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہنا۔ کیا رہنا؟ بتائیے بھائی۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اس کا تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اس کی طرف تو کسی نے متوجہ ہی نہیں کیا۔ سب سے بڑی نیکی، ایسی نیکی کہ جو بہت ہلکی ہے اور میزان میں بہت بھاری ہے، آپ نے فرمایا خاموش رہنا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے فرمایا۔ الصمت، خاموش رہنا، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، یہ ایسی نیکی ہے جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، اور نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی ہے، جھکا دینے والی ہے۔ خاموش رہنا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من صمت نجا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں، جیسے تم بچوں کو بولنا سکھاتے ہو نا، جیسے تم بچوں کو بولنا سکھاتے ہو، اللہ کے واسطے بڑوں کو خاموش رہنا بھی سکھاؤ۔ بچوں کو بولنا سکھانے کی جہاں ضرورت ہے، وہیں بڑوں کو خاموش رہنے کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو خاموش رہنا نہیں سکھاتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچیاں جاتی ہیں، تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے، بولتی ہیں، جب وہ بولتی ہیں تو ساس کا پارا چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس کے خلاف اس کے خاوند کو، اپنے بیٹے کو اکساتی ہے، یہاں تک کہ اس کو طلاقیں دلوا دیتی ہے۔ اور اس میں قصوروار، مین قصوروار وہ بچی کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے بچی کو خاموش رہنا نہیں سکھایا۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے، ایک چپ 100 کو ہرا سکتا ہے۔ کتنوں کو ہرا سکتا ہے؟ کتنوں کو ہرا سکتا ہے؟ 100 کو ہرا سکتا ہے۔ ایک آدمی میرے سامنے آئے اور آ کے اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بکتا رہا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے بھی بکواس شروع کر دی، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، 100 آدمی جمع ہو گئے، سب کے سب دھواں دھار بارش کر دی انہوں نے میرے اوپر، تیروں کی، بدتمیزی کی اور بکواسات کی، اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے۔ بتائیے کون ہار جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہار جائے گا؟ بولنے والا ہار جائے گا، ذلیل ہو کر واپس چلا جائے گا، یہ نہیں ہارے گا۔ خاموش بیٹھا ہوا، اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہو رہا، بس تھوڑی سی برداشت چاہیے۔ اور چاہے یہ قصوروار بھی ہو، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بول ہی نہیں رہا، تو ساری دنیا انہی کو لان تان کرے گی کہ یار وہ تو بول ہی نہیں رہا، تم کیسے برس رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، وہ تو بیچارہ بول ہی نہیں رہا، حالانکہ قصوروار تو ہے، لیکن اس کے بولنے نے اس کے عیبوں پہ چادر ڈال دی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھے گا، اس کے عیب ظاہر نہیں کرے گا۔